اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جی، سب سے بڑی تبدیلی میرے خیال سے وہ ہے جو خدا ہم میں کرتا ہے کہ جس طرح وہ ہماری صورت کو بدل کر اسے اپنے مطابق ڈھالتا ہے۔ اور یہ ایک عمل ہے، یہ پلک جھپکتے ہو جانے والی بات نہیں، یہ فوراً نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے وقت درکار ہے۔ اور اگر آپ خدا کے ساتھ اپنے سفر کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ بھلے ہی آپ اپنے مطلوبہ مقام تک نہیں پہنچتے ہیں، مگر خدا آپ سے اس کے لیے خفا نہیں ہے۔ وہ آپ سے قدم قدم پر پیار کرتا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم بس بڑھتے رہیں اور ہر بات میں ترقی کرتے رہیں۔ اور مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن مجھے ترقی کرنا پسند ہے۔ مجھے یہ جاننا پسند ہے کہ میں بڑھ رہی ہوں، بھلے ہی وہ ہر حلقے میں نہ ہو، میں کم از کم کہیں تو پہنچتی ہوں۔ سو میں لوگوں کو بتاتی ہوں، بھلے ہی آپ اس مقام پر نہ ہو، لیکن خدا کا شکر کریں کہ آپ وہاں نہیں جہاں ہوا کرتے تھے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ اب سنیں میری بات، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں ان تمام باتوں سے کہ آپ اپنی ترقی سے خوش ہوں۔ ہمیشہ اپنے کمی گھاٹوں پر ہی دھیان مت کریں کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، بلکہ خوش ہوں اور وقت نکال کر ذرا کبھی ان تمام باتوں پر غور کریں کہ آپ میں کیا فرق آیا ہے تب سے لے کر جب آپ نے خدا کے ساتھ شروعات کی تھی۔ اب تک آپ میں سے کتنے پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے۔ سنیے، میرے خیال سے اس میں سب سے بڑی تبدیلی اس شخص کے لیے جو خود غرض ہے، خود پرست ہے، خود پسند ہے اور سر پھرا ہے، مطلب ہی ہے بلکہ ان سب باتوں کو چھوڑ کر اور مسیح کی مانند خدا کا بے غرض فرزند بن جاتا ہے جو محبت میں چلتا ہے۔ ہمارا مقصد محبت میں چلنا ہے، دنیا کی محبت میں نہیں جو ہم کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کا انحصار لوگوں کے کاموں پر ہے، بلکہ خدا کی آگاپ محبت جو کہ خالص ہے، کیونکہ محبت یہی ہے۔ ایک بہت اچھی دعا یہ ہے کہ خدا مجھے محبت سے بھر دے، میری جان محبت کا چشمہ بن جائے۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ میرے خیال میں بائبل ایسی کتاب ہے جو زیادہ تر رشتوں پر مبنی ہے، ہمارے خدا سے رشتے کے متعلق، لوگوں سے رشتے کے متعلق، لیکن یہ ہمارے اپنے آپ سے رشتے کے متعلق بھی ہے۔ اور پتہ نہیں آپ نے اس حوالے سے اس پر غور کیا ہے یا نہیں، مگر بائبل کی بہت سی باتیں اس سے متعلق ہیں جیسا کہ خدا چاہتا ہے ہم خود کو دیکھیں اور خود سے ویسا برتاؤ کریں جیسا وہ چاہتا ہے۔ خدا دراصل چاہتا ہے کہ آپ خود سے پیار کریں، خود غرض یا خود پرست ہو کر نہیں، بلکہ متوازن طور پر، صحت مند طور پر۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے خلاف ہو کر جئیں اور ہمیشہ خود میں کھوٹ نکالتے رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے آپ کو کیا ہونے کے لیے بنایا ہے، اور بھلے ہی آپ منزل پر نہیں پہنچتے تو بھی راہ میں ہیں۔ سب کہیں میں راہ میں ہوں۔ سو میرے خیال سے ایسی تبدیلی کے تجربے کے لیے ایک اہم بات جو کہ سر فہرست ہے جو ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جاننا ہے کہ مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے، اور پھر اس میں چلنا شروع کرنا ہے۔ اب مسیح میں ہماری پہچان سے میری مراد ہے کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم مسیح میں شامل ہوتے ہیں اور وہ ہم میں رہنے آ جاتا ہے اور ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ سو اس کے ہم میں ہونے سے اس کا سب کچھ، سب اختیار، اس کے سب کام ایمان کے وسیلے ہمارے ہیں۔ ایمان کے وسیلے یسوع کامل ہے، اس میں گناہ نہیں، اور آپ کو پتا ہے بائبل میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ سو مسیح میں ہونے سے ہم صحیح ٹھہرائے جاتے ہیں، نہ کہ غلط۔ کیا یہ شاندار نہیں؟ آئے رومیو 3:23 دیکھتے ہیں۔
آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ کیا بات ہے، یوں نہیں لکھا کہ سب نے گناہ کیا اور محروم ہو گئے۔ ہم محروم ہیں ہر دن، ہر لمحہ خدا کے جلال اور عزت سے محروم ہیں جو وہ بخشتا ہے۔ سب کہیں سب۔ کتنے مانتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا؟ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں سب نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہوں تو ان کے لیے یہ باقی کی بات ماننا مشکل ہے۔ سو سب راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی کہ یوں جیسے کبھی گناہ نہ کیا ہو، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ سو مسیح میں ہم خدا کے حضور راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر راحت بخش ہے کہ ہمیں مسلسل اپنی کمیوں اور گھاٹوں کی فکر کرتے رہنے کی ضرورت نہیں۔ کیا میں ہی اکیلی یہاں اس سے خوش ہوں؟ میرا مطلب، او میرے خدا، میں نے بہت سالوں تک یہ کیا، اور آپ جانتے ہیں دنیا ایسے بہت سارے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو آپ کی کمیاں بڑے ہی شوق سے گنواتے ہیں، اور وہ ان سب قاعدے قوانین کو نکال لاتے ہیں جنہیں ہمیں ماننا چاہیے، اور ان باتوں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ میرا مطلب یہاں تک کہ میگزین ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کیسا لگنا چاہیے، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ سب بناوٹی ہے، اور وہ سب ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جن کے جسم پر ایک سیر چربی بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں، معافی چاہتی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہوا ایسی لگتی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بدن پر تھوڑا بہت گوشت تھا۔ آمین۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن دیکھیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا میری آج کی باتوں سے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن دلچسپ ہے۔ جب میں کہتی ہوں کہ ہم راست باز ہیں تو میرا مطلب یہ نہیں، یہ اس کی خوبی ہے کہ ہم سب صحیح کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آپ نے آج صبح غلطیاں کی ہیں، میں نے بھی غلطیاں کی ہیں۔ سو بائبل کہتی ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو صرف رویے سے نہیں کرتے بلکہ سوچ اور کلام سے بھی، سوچ، کلام اور کام۔ سو ہمارے اندر پیدا ہونے والی کاملیت کے دباؤ سے ہم نکل سکتے ہیں اور اس احساس کو ترک کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں رد کرے گا اگر ہم سچائی سے ہر روز خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، جوائس، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ لوگوں سے ایسا کہنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر اب وہ یہ سوچنے لگے کہ گناہ کرنا ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا ہے میں اس بات سے پریشان نہیں ہوں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں۔ اگر آپ خدا سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آج صبح یہاں آئے ہفتے کے روز اس کا کلام سننے، تو آپ وہ شخص نہیں جو ہر روز اٹھ کر گناہ کرنے کا بہانہ تلاش کرتے ہو۔ میں آپ کی مدد کروں گی یہ بتا کر کہ ہاں اپنی طرف سے بہترین کریں اور باقی خدا پر چھوڑ دیں، اور آپ روز بروز بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ ذرا ذرا کر کے ہم خدا کے جلال سے جلال تک بڑھتے ہیں۔ میری اور ڈیو کی شادی کو 48 سال ہو چکے ہیں۔ پچھلے 40 سال سے میں خدا کے کلام کو بے حد سنجیدگی سے جان رہی ہوں۔ مطلب سچ کہوں تو یقیناً انہیں لگتا ہے کہ ان کی شادی 20 مختلف عورتوں سے ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں اب تک منزل کو نہیں پہنچی، لیکن یقیناً میں وہاں نہیں جہاں تھی، اور یہی وہ بات ہے جو خدا کے کلام سے ہمارے واسطے ہونی چاہیے۔ آمین۔ ہم اس کی شبیہ پر ڈھلتے جاتے ہیں۔ جی، ہم اس کی شبیہ پر ڈھلتے جاتے ہیں۔ آمین۔ ہماری منزل مسیح جیسا بننا ہے، اور ہماری منزل یہ ہے کہ لوگوں، چیزوں اور حالات سے ویسا برتاؤ کریں جیسا یسوع نے کیا جب وہ یہاں تھا۔ خدا کا شکر کریں کہ ہمارا معیار دنیا نہیں بلکہ ہمارا معیار یسوع مسیح ہے۔ سو زبردست بات ہے کہ ہم محروم ہیں۔ یہ کوئی ایک بار ہونے والی بات نہیں کہ ایک بار میں بگاڑ میں تھی لیکن اب میں مکمل ہوں۔ ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن مسیح میں ہم سب خدا کے حضور راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اپنی کسی خوبی یا راست بازی میں نہیں
بلکہ اس کی۔ میں سب کچھ صحیح نہیں کرتی، لیکن تو بھی میں صحیح ہوں، اور یہ وجہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کبھی وہ چیز پیدا نہیں کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ سو یہ کتنا احمقانہ ہوگا، اور بہت مرتبہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تمہیں یہ کرنا ہوگا، تمہیں وہ کرنا ہوگا، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ مذہب رشتے سے خالی خشک مذہب ہم سے بہت بار اسی طرح سے کرتا ہے، ہمیں قواعد و قوانین اور تمام طرح کی ہدایات کے بوجھ تلے تو دباتا ہے، مگر کبھی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے۔ آمین۔ اگر مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کچھ ہے، میں اسے پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے $1 دو، اگر مجھے پتا ہی نہ ہو کہ میرے پاس $1 ہے تو میں نہیں دے سکتی۔ سو آپ کس طرح کبھی اپنے برتاؤ میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ اگر آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ صحیح ہیں، اور وہ راستی کا بیج جو خدا کی طرف سے آپ میں بطور تحفہ ہے، سو میں چاہتی ہوں سب کہیں کہ میرے پاس ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ موجود ہے۔ ہم سب ہر طرح سے آسودہ ہیں، اور یہ سب ہمارے اندر سے کام کر رہا ہے اور باہر ظاہر ہو رہا ہے تاکہ سب اسے دیکھ سکیں۔ یہ کتنا حسین اور سہانا دن ہے۔ جی، ہم سے پیار کیا گیا ہے۔ واو! بہت سے لوگوں کو نہ صرف یہ سننے کی بلکہ اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ میں نے کانفرنس میں کئی بار کہا ہے، خدا آپ سے اس سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا جتنی اس لمحے کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اچھا، کیونکہ کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے اگر ہم بہتر ہو جائیں تو خدا زیادہ پیار کرے گا۔ خدا ہماری کسی بات سے ہم سے پیار نہیں کرتا، وہ پیار کرتا ہے کیونکہ وہ ایسا ہی ہے۔ خدا محبت ہے، اور وہ ہم سے غیر فانی محبت کرتا ہے، کامل محبت جو کہ بے غرض ہے اور خریدی نہیں جا سکتی۔ اور میں آپ کو آج کچھ بتاؤں، خدا برائے فروخت نہیں ہے، اور آپ اسے اپنے اچھے اعمال سے خرید نہیں سکتے۔ آمین۔ فضل مفت ہے۔ خدا ہم سے اس لیے پیار نہیں کرتا کیونکہ ہم اس لائق ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے ایسا کرنا ہے، یہی اس نے کیا ہے۔ سو بھلے ہی آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ خدا کس طرح سے پیار کر سکتا ہے، اس کو قبول کریں اور اس محبت کو اپنے سارے زخم بھرنے دیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرے باپ نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ اگر آپ نے میرے پروگرام دیکھیں تو آپ یہ ضرور جانتے ہوں گے، اور جو بہت سالوں تک چلا، اور میں نے اس بارے میں بہت بات کی کیونکہ وہ میرے بہت سارے زخموں کا منبع تھا جنہیں بھرنے کی ضرورت تھی۔ بچوں سے محبت کی جاتی ہے، پرواہ کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ہنسا کھیلا جاتا ہے اور ان کی پرورش کی جاتی ہے، اور مجھے ایسا کچھ نہیں ملا۔ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ انہیں مجھ سے محبت ہے مجھے چھوڑ گئے، مجھ سے زیادتی کی۔ میرے والد ہر وقت غصے میں رہتے۔ اگر آپ نے ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہلکا سا بھی کر دیا تو وہ غصہ کرتے، اور دن بدلتے ہی ان کی توقعات بھی بدل جاتی جنہیں آپ نہیں جانتے۔ سو اگر آپ سوچتے کہ منگل کو آپ انہیں سمجھ گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بدھ کو بدل جائیں، اور ہفتے کے 7 دن بس یہی مقصد رہا کہ ان کے گرد ناچتے رہو اور کوشش کرتے رہو کہ انہیں غصہ نہ آئے، کیونکہ اگر انہیں غصہ آ گیا تو پتہ نہیں وہ کیا کریں گے۔ مطلب کبھی کبھار وہ میری ماں کو پیٹا کرتے اور چیختے چلاتے، اور کچھ سمجھ نہ آتی کیوں۔ جب آپ نے 15 سال تک یہ سب کچھ دیکھا ہو، آپ تباہ ہو چکے ہیں۔ اور تب جو پہلا شخص میری زندگی میں آیا اسے شادی کر لی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ چونکہ میں زیادتی کا شکار ہوئی ہوں کوئی مجھے نہیں چاہے گا۔ سو میں نہیں جانتی تھی پیار کیا ہوتا ہے، میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، تو میں نے جس پہلے ملنے والے شخص سے شادی کر لی، اور وہ ایک مصیبت تھی۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر بولتی ہوں، ایسے لوگ جو زخمی اور پریشان ہوتے ہیں نا امیدی میں دوسرے پریشان لوگوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ ہمیں محتاط رہنا ہے کہ نا امیدی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ کسی بھی غلط شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے دکھ میں تنہا رہا جائے۔ یقین کریں۔ آمین۔ 5 سال میری اس سے شادی رہی،
اور وہ مجھے دوسرے شہروں میں اکیلا چھوڑ دیتا، تنہا چھوڑ دیتا. مجھے گھر پہ کال کر کے پیسے مانگنے پڑتے. میں میکسیکو میں تنہا رہی، کیلیفورنیا میں تنہا رہی، اور میں 18 برس کی ہوں اور زندگی میں پہلے ہی بہت دکھ دیکھ چکی ہوں، اور اب 5 مزید دکھ کے سال، اور یہ سب محبت ہے. جب وہ خود باہر رہ کر اکتا جاتا تو وہ آدھی رات کو گھر آتا. او میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو. اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ اس کا یقین کرتی چلی جاتی. کیونکہ میں محبت کی بھوکی تھی. اگر ہمیں کسی بھی چیز کی چاہت ہے تو وہ ہے محبت، اور دنیا کی جھوٹی محبت نہیں، بلکہ ایسی محبت جو کہتی ہے تم جیسے بھی ہو مجھے تم سے محبت ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کے لیے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. جانتے میرے شوہر کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وہ مجھے جیسی میں ہوں مجھے ویسی رہنے دیتے ہیں. اور کبھی کبھار میں اتنی بھلی نہیں ہوتی جتنی کہ عام طور پر. میں ذرا بد زبان روکھی ہوں، مجھ میں کچھ آگ سی ہے. وہ دراصل کہتے ہیں کہ اسی لیے انہوں نے مجھ سے شادی کی ہے کہ انہیں یہ آگ پسند ہے، سو انہوں نے مجھے پا لیا اور وہ اسی وجہ سے مجھ سے خوش ہیں. لیکن آپ میں سے کتنے ہیں جو وہ بنتے بنتے تھک گئے ہیں جو آپ کے خیال میں لوگ چاہتے ہیں، اور تو بھی وہ لوگ کبھی بھی مطمئن بالکل بھی نہیں ہوتے. لیکن خدا ایسا نہیں ہے. وہ آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کے بڑے پیروں کو، آپ کے کھلے دانتوں کو. وہ آپ کی ہر بات کو پسند کرتا ہے، آپ کی ہر ایک بات کو جنہیں باقی لوگ خامیاں سمجھتے ہیں اسے پیاری لگتی ہیں. آمین. افسیوں 3 کی 17-18. اور دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ خدا کے پیار کو جانیں گے اتنا ہی زیادہ خوش رہیں گے، اور یہی بات آپ کو بدلنے کی ایسی تحریک بخشے گی جیسے کوئی اور بات کبھی نہیں بخش سکتی. یہ جاننا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے مسیح کی محبت ہمیں پابند کرتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی محبت ہے جس سے ہم خود پر قابو رکھتے اور ان تمام بری باتوں سے باز رہتے ہیں جو کہ ہمیں پتا ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف ہیں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں بہت سے کام مسیح کی محبت میں کر جاتی ہوں جن کے متعلق میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی یہ سب کچھ کر پاؤں گی. آمین. مطلب میں نے کچھ لوگوں کو معاف کیا جنہیں معاف کرنے کے متعلق میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس لیے نہیں کہ میں ایسا چاہتی ہوں یا اس میں مزہ ہے یا مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس لائق ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے یسوع سے محبت ہے. اس سے محبت ہے کیونکہ پہلے اس نے مجھ سے محبت کی ہے. میں نے 1 سال لگایا، 1-2 دن یا ہفتہ نہیں، میں نے پورا 1 سال مطالعہ اور دھیان دیا اور یہ اقرار کرنے میں لگایا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. پورا 1 سال. اور میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کے پاس یہ مکاشفہ نہیں ہے تو شاید آپ کو باقی تمام باتوں کے مطالعے سے چھٹی لینی چاہیے، اور آپ کو بس اس پر غور اور مطالعہ کرنا اور جہاں تک ہو سکے اسے جاننا چاہیے کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ کبھی آپ سے دستبردار نہ ہوگا جب بھی آپ غلطی کرتے ہیں. خدا آپ سے خفا نہیں ہوتا. آمین. افسیوں 3 اس کے اندر کسی جگہ لکھا ہوا ہے مسیح ایمان کے وسیلہ. سو آپ کو سمجھنا ہے کہ میں آج صبح جتنی باتیں کہہ رہی ہوں ایمان سے ہیں، اور اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو آپ نہیں سمجھتے. اس لیے ہم نے جمعرات کی شام شروعات یہ کہنے سے کی ایمان رکھنے کی جرات کریں، اور مسیح ایمان کے وسیلے سے تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے اور سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے. ہم در حقیقت خدا کے پیار کا تجربہ کر سکتے ہیں. آپ خدا کے پیار کی پہچان کرنا سیکھ سکتے ہیں. خدا نے میرے لیے یہ کیا. یہ خدا کا اشارہ ہے. خدا مجھے بتا رہا ہے وہ مجھے ہر پل ہر گھڑی دیکھتا ہے اور مجھ سے پیار کرتا ہے.
اور سچ کہوں تو میں نے آج صبح خدا کو کہا جتنی محنت تو چاہے گا میں کروں گی، جتنی دیر چاہے گا کروں گی، لیکن میں ایک بات کے بنا بالکل جی نہیں سکتی، اور وہ تیری حضوری ہے، اور مجھے تیری حضوری اپنی زندگی میں دیکھتے رہنا ہے۔ اور سچ میں اگر میرے پاس یہ نہیں تو شاید میں بھی چلی جاؤں، کیونکہ یہ واقعی ہماری خوراک ہے، اور زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جن سے میں خوش ہوتی ہوں۔ حالانکہ خدا کے بڑے کاموں سے بھی مجھے محبت ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو شاید کسی اور کے لیے بے معنی ہوں اور وہ پورے طور پر نہ سمجھ سکیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ سب میرے لیے اہم ہے، اور مجھے اتنی محبت کسی اور بات سے نہیں جتنی یہ جاننے سے ہے کہ خدا کو میری فکر ہے۔ ویسے یہی ایک فرق ہے مذہب اور تعلق میں۔ مذہب جدوجہد اور کوشش اور ناکام اور مایوس اور صحیح کرنے کی کوشش، صحیح کرنے کی کوشش اور صحیح کرنے کی کوشش ہے، مگر اصل میں تعلق محبت ہے جو آپ سے صحیح کام کروا لیتی ہے اس کے فضل، قوت اور رحم کے وسیلے سے۔ آمین۔ خدا کے پیار کا تجربہ کریں۔ ایک بات جو میں نے سالوں پہلے کرنا شروع کی، اب بھی کرتی ہوں، اور شاید آپ کے لیے کرنا بھی اچھا ہو۔ میں نے ان باتوں کے لیے ایک چھوٹی نوٹ بک بنائی جو خدا نے میرے لیے کی، چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب کبھی زندگی آپ کی سمجھ سے باہر ہونے لگے اور آپ افسردہ ہوں یا خود پر افسوس ہونے لگے تو آپ اس بک کو دیکھ سکتے ہیں کہ او ہاں مجھے یاد ہے، مجھے یہ یاد ہے، واو مجھے یہ بات یاد ہے۔ چیزوں کو یاد رکھنے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو چند بڑی باتیں یاد ہیں جو خدا نے آپ کے لیے کی؟ ٹھیک ہے، اب کتنے لوگوں کو چند چھوٹی باتیں یاد ہیں جو خدا نے آپ کے لیے کی؟ تھوڑی سی چھوٹی باتیں۔ ایک لڑکی یہاں سامنے کی رو میں بیٹھی ہے، اس کا نام گریس ہے، اور کل حادثاتی طور پر کانفرنس کے بعد ہم ایک لوکل کافی شاپ میں ملے۔ اب دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ حادثے خدا کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم دونوں ملیں، کیونکہ مجھ سے بات کرنا اس کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ سو جب اس نے مجھے وہاں دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کہا میں 12 برس کی عمر سے آپ کو سن رہی ہوں۔ سو ہم نے 1 منٹ بات کی، پھر وہ باہر چلی گئی اور پھر اس کی ماں اسے واپس لے آئی جو آج اس کے ساتھ ہے، اور اس نے کہا کہ آپ کو کہانی کو سمجھنا ہوگا۔ جب یہ صرف ابھی 12 برس کی تھی تو بے حد پریشان اور افسردہ رہنے لگی اور اسے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا، اور کوئی دوا اس پر اثر نہ کرتی، اس علاج سے اور نہ ہی کاؤنسلنگ سے اس پر کوئی اثر ہوا۔ کسی طرح اس نے مجھے ٹی وی پر دیکھنا شروع کیا تھا یا سیڈیز وغیرہ پر، اس نے ٹی وی پر پروگرام دیکھنا شروع کیا تھا اور یہ سنبھلنے لگی۔ اور مجھے یقین ہے جن باتوں سے آپ سنبھلتے ہیں ان میں سے یہ بات ایک ہے، یہ جاننا کہ آپ کو بنا کسی شرط کے مقبولیت اور محبت ملی ہے، کیونکہ ہم اسی بات سے الجھ جاتے ہیں جب ہم کچھ ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں جو بن نہیں پاتے تاکہ ہم کسی سے کچھ حاصل کر سکیں جو کہ یقیناً ہمیں وہ کسی صورت نہیں دیتے۔ آپ میں سے کتنے وہ بنتے بنتے تھک گئے ہیں جس کی آپ کوشش کرتے رہے تاکہ آپ کسی سے کچھ حاصل کر سکیں جو کہ وہ یقیناً آپ کو نہیں دے سکتے؟ اور اگر وہ وقت آپ کے لائق بننے یا انہیں خوش کرنے سے کچھ دیتے ہیں تو آپ کو تمام عمر یہی کچھ کرنا ہوگا تاکہ آپ کو ملتا رہے۔ سو اس کی ایک بات سے مجھے بہت برکت ملی۔ اس نے کہا میں آپ کو دن میں 3 بار دیکھتی ہوں، اور اس نے کہا میں نے 1 سال تک یہی کیا، اور جو کلام آپ سناتی وہ میری رگ میں لگنے والی ڈرپ بن جاتا۔ زبردست ہے نا؟ اور اس کی ماں نے بتایا کہ وہ خدا سے کلام سے مکمل شفا پا گئی۔ اب وہ 18 برس کی ہے اور شاندار زندگی کی طرف گامزن ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، سو آپ کو کھڑا ہونا ہوگا اور گھومنا پڑے گا۔ شرمائے مت، دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے۔ شکریہ۔ دیکھا، یہ خدا ہے، مطلب ہمارا ایک ہی
کافی شاپ میں ملنا اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے اس کے لیے یہ کیا، اور خدا نے یہ میرے لیے کیا، کیونکہ مجھے اس قسم کی باتیں سننی ہوتی ہیں تاکہ میں اپنا کام کرتی رہوں۔ آمین۔ خدا کی بے لوث محبت یقیناً ہماری زندگیوں کو بدل دے گی، اور یہ ہمیں تحریک دے گی کہ ہم خود کو منظم کریں اور خدا کے کلام کے مطابق صحیح فیصلہ کریں۔ اور ہم سب کو اپنی زندگیوں میں بدلنے کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھار بدلاؤ سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔